بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنما توفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله المولانا العظيم. وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا عن نفسها وماله، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائیو اور عزیزو، سورہ شورا کی اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں پچھلے جمعہ میں دو لوگوں کے انجام کو بیان کیا گیا تھا. وہ دو لوگوں میں سے ایک تو ہے طالب دنیا اور دوسرے ہے طالب آخرت. دوسرے معنی میں یوں سمجھیے کہ ایک دنیا دار اور دوسرا دیندار، کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے انجام کو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بیان فرمایا ہے تاکہ اللہ کے مخلص بندے اپنے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزار سکیں، تاکہ وہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی نہ اٹھا سکیں اور آخرت میں بھی میدان محشر میں کسی قسم کی اپنے بندوں کو کوئی ذلت و رسوائی ہو سکے. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کی یعنی طالب دنیا اور طالب آخرت کے تعلق سے، یا یوں کہیے کہ دنیا دار اور دیندار کے تعلق سے بڑی اہم ہدایات بیان فرمائی ہے. خدا کرے کوئی ہدایت ہمارے سمجھ میں آ جائے اور اس کے مطابق ہم اپنا راہ عمل اور اپنے زندگی کا رخ طے کرنے والے بن جائیں. یقین جانیے یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، موج و مستی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے. اور آخرت میں میدان محشر میں قیامت کے دن اس کا رزلٹ ملنے والا ہے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے حق میں کامیابی کا رزلٹ نکلے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مرضی مولا کے مطابق زندگی گزاریں، جس کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے یوں فرمایا: ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے اسے کر گزرو، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو باز رکھو، دور رکھو. یقیناً اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عزت کا مقام عطا فرمائیں گے، اور اس دن جو رزلٹ نکلے گا وہ ہمارے حق میں کامیابی کا رزلٹ ہوگا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی بندے میں دو صفتیں ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں اپنے صابرین اور شاکرین بندوں میں شامل فرماتے ہیں. صرف دنیا ہی میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ بندہ جس کی یہ دو خوبیاں دو صفتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو آخرت میں صابرین اور شاکرین بندوں کے اندر شامل فرمائیں گے. یہ بہت بڑا اونچا مقام ہے صابرین بندوں کا اور شاکرین بندوں کا.
ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرماتے ہیں، اور جسے اللہ اپنے رضا اور خوشنودی عطا فرمائے دنیا میں اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا کچھ بھی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ کون سی دو صفتیں ہیں؟ ایک صفت تو یہ ہے کہ دینی اعتبار سے وہ مسلمان اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتا ہے، دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتا ہے اور اپنے زندگی کا جائزہ لیتا ہے، اور کمی محسوس ہوتی ہے تو افسوس کرتا ہے، اور عمل کا ذوق اور شوق اسے پیدا ہو جاتا ہے۔ ہرگز کبھی یہ فکر اسے نہیں ہوتی اور کبھی یہ نہیں سوچتا کہ فلاں تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو الحمدللہ جمعے کی جمعے نماز پڑھتا ہوں، فلاں تو اتنے ساری برائیوں میں مبتلا رہتا ہے، میں کبھی اس قسم کی کوئی برائی نہیں کرتا۔ یہ سوچ، یہ دھیان، یہ تصور آدمی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ نہ دیکھا جائے دینی اعتبار سے کہ کون کیا کر رہا ہے، بلکہ مجھ سے جو اونچے لیول کے اوپر ہے اس کو دیکھا جائے۔ ماشاءاللہ فلاں تو تہجد گزار ہے، مجھے بھی کوشش کرنا چاہیے کہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے والا بنوں۔ فلاں صاحب میرے دوست بیچارے کبھی نماز قضا نہیں کرتے، اذان ہوتے ہی اپنے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ فلاں صاحب کو میں نے کبھی فجر کی نماز ناغا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، مجھے بھی ہمت کرنا چاہیے اور مجھے بھی اس کا ارادہ کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ ہو کوشش اس کی، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھا جائے دینی اعتبار سے، اور کسی کی تنقیص نہ کی جائے کہ میں تو جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، فلاں تو جمعے کو بھی نہیں پڑھتا، کبھی ہمارے سوچ میں نہ آئے۔ اور فلاں آدمی جو فلاں قسم کی برائیوں مبتلا ہے، میں تو برائی نہیں کرتا، اس سے میں بہتر ہوں۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے، ہم کتنے بہتر ہیں اللہ خوب جانتے ہیں۔ دوسروں کی زندگی کا فیصلہ ہم نہ کریں، ہر ایک کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے اللہ ہیں، اور اسی اعتبار سے اس کو کامیابی و ناکامی قیامت کے دن ہوگی۔ ایک تو صفت یہ کہ دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر کے لوگوں کو اوپر کے لیول کے لوگوں کو دیکھا جائے، اور احساس پیدا ہو تو افسوس کرنے لگ جائے کہ کوئی عمل چھوٹ رہا تو میں بھی ان جیسا عمل کرنے والا بن جاؤں، اس بات کی تمنا اور کوشش کی جائے۔ ایک تو خوبی یہ، اور دوسری خوبی یہ کہ آدمی دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے، دنیاوی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے، نہ کہ اوپر کے لوگوں کو۔ اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے، بڑے لیول کے لوگوں کو دیکھیں گے تو نہ آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، نہ میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں، زندگی یوں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ نیچے کے لوگوں کو دیکھیں گے دنیا کے معاملات کے اعتبار سے تو شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی، اور احساس کمتری کا شکار آدمی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ پچھلی جمعہ کے اندر میں نے علامہ شیخ سعدی علیہ رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ میں نے بتلایا تھا کہ ایک مرتبہ علامہ شیخ سعدی بغیر چپل کے اپنے گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور دل میں یہ صرف خیال آیا، زبان پر الفاظ نہیں آئے، صرف خیال پیدا ہوا دل کے اندر، کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ میں اس قسم کا معاملہ کہ پہننے کو چپل تک نصیب نہیں ہے، اور دوسرے لوگ یہ ہے کہ اتنے عیش و آرام کے اندر مصروف ہیں۔ دل میں ایک کیفیت ہی پیدا ہونی تھی کہ اچانک نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں سامنے ایک ایسے آدمی پر نگاہ پڑتی ہے جس کے دونوں پیر گھٹنے کے اوپر سے کٹے ہوئے ہیں، اپنے سورین کے بل، اپنے کمر کے بل زمین پر گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ حضرت علامہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگے، پروردگار مجھے تو کم از کم پیر نصیب ہیں، فلاں بندے کو تو پیر بھی نہیں ہیں۔ یہ شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے،
اس لیے دنیاوی اعتبار سے دنیا کے معاملات میں جو ہے اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں. سیٹ لوگ ہیں تو وہ مزدوروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے. اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس میرے ماتحت میں 25 لوگ کام کرتے ہیں, مجھے کسی کے سامنے جھکنے کی کوئی نوبت کبھی نہیں آتی, خدا کا شکر ادا کرے. لیکن خود سیٹ ہو کر اپنے سے بڑے لیول کے لوگوں کو دیکھے گا تو نہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور نہ وہ منزل اسے مل سکتی ہے. دنیا ختم ہو جاتی ہے, اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی مزدور ہے تو اپنے سے نیچے کے لوگوں جو بھیک مانگتے ہیں, فقیر ہیں, اپاہج ہیں, معذور ہیں, ان لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ مجھے تو روز مزدوری عطا فرمائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی مزدوری بھی ملتی نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کسی مسلمان میں یہ 2 خوبیاں, 2 صفتیں, 2 کمالات پیدا ہو جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے رضا اور اپنی خوشنودی بھی عطا فرماتے ہیں. اور ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صابرین و شاکرین بندوں میں شامل فرماتے ہیں. کسے کہا جاتا ہے صابرین؟ صابرین کے تعلق سے بڑی اہم ہدایات شریعت میں آئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی صابرین لوگوں کو, صبر کرنے والوں کو پیمانہ لگا کر, تول کر اور ناپ کر اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا, بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے صابرین بندوں کو, صبر کرنے والوں بندوں کو اللہ تعالیٰ بہا کر اور لٹا کر اجر و ثواب دیں گے. کسے کہا جاتا ہے صابرین؟ کون ہے صابر اور کون ہے شاکر؟ صابر اس بندے کو کہا جاتا ہے جس میں 3 صفتیں پیدا ہو, اسے یہ مقام ملے گا قیامت کے دن. ایک تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو, اپنے ذات کو اللہ کی اطاعت و بندگی پر مجبور کرے. لاکھ طبیعت چاہ رہے فجر کو نہ اٹھنے کے لیے, لاکھ طبیعت چاہ رہے کہ گراہک موجود ہے, چھوڑ کر جاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا, دوبارہ آئیں گے بھی نہیں. اگر مقدر میں ان کا گراہک آپ کے پاس میں ہے تو آپ کے نماز پڑھ کے واپس آنے تک انتظار کریں گے. اگر ان کے ذریعے سے مقدر میں آپ کے چند روپیے, چند ٹکے اگر موجود ہیں آپ کے مقدر میں, سارا مارکیٹ چھان مار کر آپ ہی کے دکان پر آئے گا. ہمارا تو تقدیر پر ایمان ہے, تقدیر پر ایمان ہے ہمارا. تو محترم بزرگوں اور دوستو, یہ چیز کہ اپنے ذات کو, اپنے نفس کو اللہ کی بندگی و اطاعت پر مجبور کرنا, اور دوسری صفت صابرین کی دوسری خوبی یہ ہے کہ حرام اور ناجائز کاموں سے اپنے نفس کو رکنے پر مجبور کرنا. لاکھ جی چاہ رہا ہے کہ ایک حسین دوشیزہ کھڑی ہوئی ہے, نقاب بھی ہٹا ہوا ہے, جی چاہ رہا ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھو, لیکن نہیں, خبردار نگاہ اٹھ جائے تو قیامت کی خدا کا دیدار کیسے کرے گا؟ دنیا کے حسینوں کا اگر دیکھے گا تو رب ذوالجلال کا دیدار تو کیسے کر سکے گا؟ رسول اللہ نے غیر محرموں کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے. اگر تو غیر محرموں کو جھانکتا کرتا رہے گا تو اس پرنور چہرے کی زیارت قیامت کیسے کر سکے گا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے؟ تو صابرین کی پہلی صفت میں نے بتلائی کہ اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت و بندگی پر مجبور کرنا, اور دوسری صفت یہ ہے کہ ناجائز اور حرام کاموں سے اپنے ذات کو بچنے پر مجبور کرنا کہ نہیں, تجھے اس گناہ سے بالکل بچنا, اب تک جو کیا بہت کر لیا لیکن اب تجھے میں گناہ نہیں کرنے دوں گا. یہ کیفیت پیدا کی جائے. اور تیسری خوبی صابرین کی, تیسری صفت یہ ہے کہ کوئی صدمہ, کوئی مصیبت, کوئی مشکل, کوئی پریشانی اگر آ جائے زندگی کے اندر تو پہلے مرحلے ہی میں صبر سے کام لینا.
یہ نہیں کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے ایک ہفتہ رو رہا ہے، اب ایک ہفتے کے بعد کر رہا ہے کہ صبر نہیں کریں گے تو اب کیا کریں گے؟ صبر کرنے والوں کے لیے بڑا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ معمولی چیزوں پر بھی بعض لوگ اتنے بے صبرے ہوتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے تو گالی دیتے ہیں۔ کس کو؟ گتے دار کو، روڈ بنانے والے کو، حکومت کو گالی دینا شروع کرتے ہیں۔ وہ تو عیش و آرام کے اندر ہیں، وہ تو اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ایئر کنڈیشن کاروں میں گھوم رہے ہوں گے، تم کیوں اپنی آخرت کو خراب کرتے ہو؟ اس موقع پر آپ کو ٹھوکر لگی ہے، یا آپ کو کانٹا چبھا ہے، یا آپ کے پیر کا ناخن کٹا ہوا ہے، آپ کے پیر سے قطرے خون نکل رہا ہے، تو ایسے موقع پر آپ صبر سے کام لیجئے، اپنے آخرت سنوار لیجئے۔ یہ نہیں کہ ایسے موقع پر اپنے ایمان و آخرت کو خراب کیا جائے۔ چاہے کوئی بیماری ہو، تکلیف سے دوچار ہے، خدا کے لیے صبر کیا جائے کہ کوئی بیماری کوئی آتی ہے تو نیک لوگوں کو بیماری جو آتی ہے وہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی کو بخار بھی آتا ہے تو اس بخار کے ذریعے سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، کم ہوتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ ایک صبر سے کام لیں۔ یہ مقام ہے صابرین کا۔ قیامت کے ایسے لوگوں کو ثواب بہا کر اور لٹا کر دیا جائے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اندر ہمیں اپنے اندر یہ تین خوبیوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ مجھ میں بھی، ہم سب کے اندر بھی وہ تین خوبیاں پیدا ہو جائیں کہ ہم اپنے نفس کو، اپنے ذات کو اللہ کی اطاعت و بندگی پر مجبور کرنے والے ہم ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ حرام و ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو ہم بچانے والے بن جائیں۔ اور تیسرے ہے کہ زندگی میں کبھی ایسا صدمے کا موقع، صبر کا موقع آتا ہے، تکلیف کا موقع آتا ہے تو اللہ پاک ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رضا بھی نصیب فرمائیں گے، خوشنودی بھی عطا فرمائیں گے، پھر اللہ پاک ہمیں وہ کیفیت عطا فرمائیں گے کوئی دنیا کے اندر، آخرت کے اندر ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ لیکن اگر ان تین چیزوں سے اگر ہم خالی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ نہ اللہ کی رضا ہے، نہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ پھر دنیا میں ہر کوئی ستائے گا، ہر کوئی تکلیف دے گا، پھر آئے دن مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ حضرت حکیم ابن حزام علیہ ایک بہت بڑے اونچے لیول کے صحابی گزرے۔ وہ حدیث مبارکہ بیان کرنے سے پہلے میں ان کو تھوڑا تعارف کرا دوں۔ حکیم ابن حزام وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ زمانے کفر میں جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو زمانے کفر میں حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 غلام آزاد کیے تھے۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ بازاروں میں بیچے اور خریدے جاتے تھے، غلام بنا کر لوگ بیچتے تھے۔ تو حضرت حکیم ابن حزام رحمۃ اللہ علیہ 100 لوگوں کو بازار سے خرید کر آزاد کرنے کے جاؤ، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی بندگی کے لیے تم آزاد ہو، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اور دوسرے کے 100 اونٹوں کو جو ماں ساز و سامان کے اناج ان کے اوپر بھرا ہوا تھا، غریبوں میں 100 اونٹ صدقہ کر دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان نصیب فرمایا، ایمان میں داخل ہوئے تو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ زمانے کفر میں نے 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے صدقہ کر دیے تھے غریبوں میں، زیادہ نہ صحیح کم از کم زمانے اسلام اتنا تو میں کروں۔ چنانچہ جس دن اسلام لایا انہوں نے، مسلمان ہوئے تو اسلام کی حالت میں بھی 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ اناج سے بھرے ہوئے ان کے اوپر لدا ہوا سامان تھا، 100 کے 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے غریبوں میں صدقہ و خیرات کر دیے۔ اتنے اونچے لیول کے وہ صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے کسی ضرورت کے تحت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے کوئی چیز مانگی، اللہ کے نبی نے وہ چیز دے دی۔ پھر دوبارہ حضور کی خدمت میں آئے، دوبارہ وہ چیز حضور سے مانگی، حضور نے دوسری مرتبہ دے دیا۔
پھر تیسری مرتبہ کوئی چیز مانگنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکیم دنیا بڑی پرکشش ہے، دنیا سے کبھی کسی کو قناعت نہیں ہوتی، کبھی دنیا سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ حکیم ابن حزام اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور افضل ہے۔ سمجھ گئے حکیم ابن حزام رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے؟ مانگے ہی جا رہے ہیں، مانگے ہی جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ حکیم اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے اور بغیر کسی اشراف نفس کے جو مانگتا ہے اللہ پاک اس میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور جو کوئی لالچ میں، حرص میں، طمع میں اور اشراف نفس میں مانگتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی برکتوں کو چھین لیتے ہیں، برکتوں کو ختم کرتے ہیں کہ کبھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ برکت ہی نہیں تو کہاں سے ضرورت پوری ہونے والی ہے؟ برکت کسے کہا جاتا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا کھانا رکھا ہوا ہے، دو آدمی کھا کر سیر ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے برکت۔ اور بے برکتی دو آدمیوں کا کھانا بھی رکھا ہوا ہے لیکن ایک آدمی بھی کھا رہا ہے لیکن پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ دوسری مثال میں آپ کو دوں برکت اور بے برکتی کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بکریاں آئے دن کتنی کٹتے رہتی ہیں، روزانہ ہمارے اپنے شہر کے، پوری دنیا بھر کے اندر تو کروڑوں میں ہوں گی، ہمارے اپنے شہر کے روزانہ سینکڑوں بکریاں کٹتی رہتی ہیں۔ لیکن دیکھیے ہر جگہ آپ بکری خریدنا چاہے، بکرا خریدنا چاہے، اس کے بچے خریدنا چاہیں، ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بکریاں نظر آتی ہیں۔ لوگ اس کو برکت کے طور پر پالتے ہیں۔ اللہ نے واقعی بکریوں میں برکت بھی رکھی ہے۔ اور بچے کتنے دیتی ہے بکری؟ ایک، دو اور زیادہ سے زیادہ تین، کبھی کبھی شاذ و نادر واقعہ پیش آتا ہے کوئی بکری 4 بھی دے دیتی ہے، لیکن عموماً بکری 1 اور 2 بچے دیتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ روزانہ سینکڑوں بکریاں ہر شہر میں ہر جگہ کٹتی رہتی ہیں گوشت کھانے کے لیے، لیکن اتنی ہی آئے دن ملتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے یہ۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کتیا کو، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی وہ ایک بچہ نہیں دیتی، ہمیشہ 5، 7، 6 اتنے بچے پیدا کرتی ہے کتیا۔ لیکن آپ نے اور کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی دکان پر کتے کٹ رہے ہیں۔ یاد رکھنا کتا اور گدھا اور گھوڑا مسلمانوں کے لیے کھانا ان کا گوشت حلال نہیں ہے، لیکن بہرحال کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کتوں کا کوئی مارکیٹ ہے، باضابطہ جا کتے بکتے ہیں، یا کوئی قریشی خریدتا ہے اس کی تہاری کوئی بریانی بنتی، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اور بچوں کے فراوانی اتنی کہ 5، 5، 6، 6، 7، 7 ایک مرتبہ کتیا بچے دیتے ہیں، لیکن کیا نظر آتے ہیں جتھے کے جتھے 100، 100، 200، کہیں 1000، کہیں 500 کتے کبھی نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں آتے۔ یہ ہے اللہ نے بکریوں میں برکت رکھی ہے اور کتوں میں کسی قسم کی کوئی برکت نہیں ہے۔ تو برکت کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو ہمیں اپنانا پڑے گا کہ اوپر والے ہاتھ کو اختیار کرنا پڑے گا، نہ کہ نیچے والے ہاتھ کو۔ ہاں بوقت ضرورت اگرچہ کہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلایا جا سکتا ہے، کسی سے کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے، لیکن ضرورت پوری ہو جائے تو ختم، اپنے مصروفیات میں مصروف رہیں۔ لیکن ضرورت بھی پوری ہو جا رہی ہے چونکہ ماننے کی عادت بن گئی، زندگی بھر مانگتا رہ رہا ہے۔ اپنے کسی مجبوری اور بیماری کے تحت میں کیا ایک مرتبہ مانگنے کی اسے نوبت آ گئی، لوگ دیے چلے جا رہے ہیں، اب بس بہانہ کر کے اپنے شہر کو چھوڑ کر متعدد مختلف شہروں مانگتا ہی رہ رہا زندگی بھر کے لیے۔ کتنے لوگوں کو پکڑا گیا۔
اپنی کسی بیٹی اور مجبور بہن کی شادی کے لیے کیا ایک مرتبہ مانگنے کی نوبت آ گئی کہ لوگ دیے جا رہے ہیں شادی کے نام پر؟ اب یہ ایک رقعہ لے کر عورتیں گھروں گھر مانگ رہی ہیں، مجبور کر رہی ہیں دینے پر، دستک دے کر کچھ نہ کچھ دے دو۔ بھی چند دن پہلے ہمارے گھر ایک خاتون آئی، کافی بڑی عمر کی خاتون تھی وہ، اس نے ایک ایسا سوال کیا ہمارے گھر پر آ کر کہ میں ایک دیہات میں رہتی ہوں، شادی کا سارا انتظام ہو گیا ہے لیکن جانماز میرے بچی کو نہیں ہے، میری شادی میں میری بچی کو میں جانماز دینا چاہتی ہوں، کم از کم کبھی کبھار نماز تو پڑھ سکے وہ۔ چلو ہمارے گھر میں ہمیں بڑا رحم آیا کہ چلو نماز کا نام لے کر ایک جانماز مانگ رہی ہے تو جانماز دے دی، ایک نئی قسم کی جانماز اسے دے دی ہم نے، اور کہا کہ بس آپ کی جانماز اٹھا کر اپنے آنکھوں سے لگائی، اس نے سینے سے لگائی، اور بیٹے میں اب چلتی ہوں، میں جاتی ہوں، میری ضرورت پوری ہو گئی، یہ کہا۔ اس کے بعد میں باہر نکل کر دیکھا تو بازو والوں کو بھی دستک دیا اس نے، وہاں سے کچھ ملا، اس کے بعد مستقل گلی پکڑے، پورے گلی میں اس نے مانگنا شروع کر دیا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا میں، لیکن میں کہنے پر مجبور ہوں، میری اپنے کوئی ذمہ داری ہے، ذمہ داری بنتی ہے۔ کچھ مانگنے والے سال کے 12 مہینے ایک ہی چہرہ، وہی بچے، وہی عورتیں، وہی بچیاں نظر آتی ہیں۔ کیا ان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں؟ کیا شوہر نہیں ہیں؟ کیا ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی؟ تو کیسے بے حس لوگ ہیں؟ سال کے 12 مہینے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان جو میں نے پہلے سنا کہ لالچ میں اور حرص میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے، مانگتے رہو، کبھی ضرورتیں تمہاری پوری نہیں ہوتی۔ ضرورت پوری ہو گئی، کام دھندا کرو۔ حضرت حکیم ابن حزام رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ، حضور سے انہوں نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ اب میں زندگی میں کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ اونٹ پر سوار ہو رہے ہیں، کوڑا نیچے گر گیا، حالانکہ اونٹ پر بیٹھنے کے بعد اونٹ کو زمین پر بٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اونٹ پر سوار ہو گئے، کوڑا نیچے گر گیا، لیکن اتر کر کوڑا لے کر اونٹ پر سوار ہو گئے، لیکن بعض وقت یہ نہیں کہا کہ میں مجھے کوڑا دے دیں، اس کو بھی انہوں نے مانگنے میں شامل فرمایا۔ کیسے لوگ تھے؟ اپنے دنیا بھی سنوار لی اور آخرت بھی بنا لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مال غنیمت میں حصہ دینا چاہا تو کہا کہ میں نہیں لیتا، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو صاف انکار کیا کہ مجھے مال غنیمت نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے صحابہ کو گواہ بنایا، لوگوں گواہ دو، گواہ بنو کہ میں ان کو ان کا حصہ دینا چاہ رہا ہوں، لیکن انکار کر رہے ہیں، صاف انکار، مجھے کوئی چیز کسی کی نہیں چاہیے۔ اتنی قناعت ان کے مزاج میں پیدا ہو گئی تھی۔ بھائیو آج یہ مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال محترم بزرگ اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو پچھلے جمعہ میں یہاں بات ختم ہو گئی تھی، جہاں بات ختم ہو گئی تھی وہاں پہنچنے کے لیے پورا وقت ہی ہو گیا۔ چلیے حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات کہتے اپنی بات کو ختم کی تھی کہ دنیا میں جسے 4 چیزیں نصیب ہو گئی اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب ہو گئی۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ قلباً شاکرہ، شکر کرنے والا دل جسے نصیب ہو جائے۔ صرف زبان سے شکریہ کہنا کافی نہیں ہے، دل سے بھی شکریہ ادا کیا جائے، دل میں بھی شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ خدا کرے یہ دل کی کیفیت ہماری اپنی بن جائے۔ دوسری چیز وَلِسَانًا ذَاكِرًا، جس کو ذکر کرنے والی زبان نصیب ہو جائے، ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا بابرکت ذکر ہماری زبان پر جاری۔ دوسری چیز، اور تیسری چیز وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن مل جائے جس کسی کو۔ اور چوتھے جو سب سے اہم ہے
وزوجتن لا تبغیہ عن نفسها ومالی، کہ ایسی بیوی نصیب ہو جائے، ایسی بیوی مل جائے کہ وہ نہ اپنے ذات میں خیانت کرے اور نہ اپنے شوہر کے مال میں خیانت کرے۔ یہ چار چیزیں جس کسی کو نصیب ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب ہو گئی۔ خدا کرے کہ چار چیزیں مجھے بھی نصیب ہوں اور آپ سب کو بھی نصیب ہوں، تاکہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیوں سے ہم مالا مال ہو سکیں۔ اس کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کی جائے کہ اس میں یہ کیفیت آئے، وہ عابدہ، زاہدہ، پارسا، نیک خاتون بن سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں نیک عورت کی تین چیزیں بیان کی، تین خوبیاں بیان کی ہیں۔ نیک عورت کی تین خوبیاں، ایک یہ ہے کہ جب آپ اسے دیکھیں، ہر عورت کو نہیں، نہ بولیں کہ عورت کو دیکھنے کی سمجھیں، اپنی بیوی، جب آپ اپنی بیوی کو دیکھیں تو وہ اپنی اداؤں سے آپ کو خوش کر دے، نیک عورت کی صفت ہے یہ۔ دوسری صفت یہ کہ آپ اپنی بیوی کو کبھی حکم دے تو وہ آپ کی اطاعت کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ آپ اگر گھر کے باہر جائیں یا آپ کہیں سفر میں چلے جائیں تو وہ آپ کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنے ذات کی بھی حفاظت کرے، نہ آپ کے مال میں خیانت کرے نہ اپنے ذات کو دوسرے کے حوالے کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی تین صفتیں بیان کی گئی۔ شوہر دیکھے تو اپنے شوہر کو اپنے اداؤں سے خوش کر دے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ شوہر کسی بات کا حکم دے تو اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ شوہر اگر کہیں باہر چلا جائے، سفر میں چلا جائے تو شوہر کے مال کی حفاظت بھی کرے اور اپنے ذات کی بھی حفاظت کرے، نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے اور نہ اپنے ذات کے ساتھ کوئی خیانت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مصطفیٰ کے مطابق ان کیفیات کو، ان خوبیوں اور کمالات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی معیار سے ہمیں اپنے بہو بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔